الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں دو طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ ایک بحیثیت انسان ہونے کے عمومی نعمت، دوسری خصوصی نعمت۔ عمومی نعمت جس میں سب شامل ہیں، تمام طبقات والے اس نعمت میں شامل ہیں بغیر کسی استثناء کے، اور اس عمومی نعمت پر سب کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ جیسے بدنی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، تندرستی کی نعمت ہے، توانائی کی نعمت ہے، فکر کی نعمت ہے، جذبات کی نعمت ہے، ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کو نبھانے کی نعمت ہے۔ یہ عمومی نعمت جس میں پوری دنیا شامل ہے۔ ایک خصوصی نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے بعض لوگوں کو شرف سے نوازتے ہیں۔ شرف کسے کہتے ہیں؟ اعزاز، یعنی بعض ایسی چیزیں جو خصوصیت سے نوازے جاتے ہیں۔ اس میں سے وہ تعلیم یافتہ طبقہ بھی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ سے واقف کرایا، جنہوں نے ماشاءاللہ دنیا کی اونچ نیچ دیکھے ہیں، دین کا ماحول بھی دیکھے، دنیا کا ماحول بھی دیکھے، پابندی کا ماحول بھی دیکھے، آزادی کا ماحول بھی دیکھے۔ ایک ہے پابندی کا ماحول جس میں روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، پردہ ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، للہیت ہے، اخلاص ہے، ایک پابندی کا ماحول۔ ایک دوسرا ماحول ہوتا ہے آزادی کا ماحول، جیسے کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور پھر دیگر بچوں کی تفریحات کی جگہ ہے، نوجوانوں کی ایک زندگی ہے۔ تو گویا آپ دونوں حالات سے واقف ہیں۔ کون سے حالات؟ ایک دنیاوی حالات اور ایک دینی حالات، دنیاوی ماحول، دینی ماحول۔ تو آپ پر ان طبقات میں محنت کرنے کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہیں جس طبقات میں سے آپ حضرات نکل کر ماشاءاللہ دین کے کام کے لیے مقبول ہوئے۔ ابھی کالج کی زندگی پر سے ایک پورا طبقہ گزر کر بعد میں وہ ایک لائف میں آتے ہیں۔ جوانی سب پر سے گزرتی ہے۔ الا لیت الشباب یعود یوما ساخبرہ بما فعل المشیب۔ شاعر کہتا ہے کہ کاش میری جوانی لوٹ کر آتی، میں بتاتا اس کو کہ میرے بڑھاپے نے مجھے کیا کر دیا۔ ہر ایک کو پوچھو، جب وہ اپنے کلاس میٹ سے ملتے ہیں
سو اپنی اپنی پچھلی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ ہم نے عمر رسیدہ لوگوں کو بھی دیکھا، بڑے سنجیدہ مزاج والوں کو بھی دیکھا، کلاس میٹس ملنے کے بعد پورے فری ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کی بے تکلفیاں، ان کی پرانی یادیں، ان کی پرانی باتیں، ان کی پرانی دل لگیاں، ابھی وہ سب ہوتی ہیں پرانی یادیں، تو ان پرانی یادوں میں دہراتے دہراتے وہ مگن ہو جاتے ہیں، اور پھر اب کی ایک زندگی جو ذمہ داریوں والی زندگی، اور اس زندگی میں پابند ہو گئے۔ تو سب کی زندگیوں کی ایک کارگزاری ہوتی ہے، پچھلی زندگی جس کو کہتے ہیں ہمارا پاسٹ، اور حال کی زندگی جس کو کہتے ہیں ہم پریزنٹ۔ ابھی دو زندگیاں ہیں، ایک پاسٹ ہے ایک پریزنٹ ہے، اور دا پاسٹ از پاسٹ، جو گزر گیا وہ گزر گیا، مضی ما مضی لیس علیہ القضا، اسے پھر دہرانا نہیں ہے، پاسٹ کو فیوچر میں لانا نہیں ہے، وہ زندگی ہے جس کو ہم نے دفن کر دیا۔ اب ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں جس کو ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو طبقہ نوجوان بچوں کا جن سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ہم دونوں زندگی کو یاد رکھ کر ملاقات کریں، سب کے سب خالی پریزنٹ کو یاد نہ رکھیں، بلکہ یہ بھی یاد رکھیں ہم فیوچر میں کیسے ہونا چاہیے، ہم پاسٹ میں کیسے تھے، پاسٹ کو بیان کرنے کے بعد پریزنٹ کو جب بیان کریں گے تو ان کے اندر تاثیر پیدا ہوگا، بھئی ہم بھی ایسے تھے۔ سو پیدائشی رابعہ بصریہ سمجھ کو نہیں بیٹھنا۔ کیا سمجھ کو نہیں بیٹھنا؟ میں پیدائشی حسن بصری ہوں، میں پیدائشی رابعہ بصریہ ہوں، ہم پیدا ہوتے ہی ولایت تھی کہ پہلے درجے سے ہی ہم آگے بڑھے ہیں۔ ارے تمہارے پاسٹ دیکھو بھائی، وہ پاسٹ کو ان کو یاد دلاؤ، بھئی ہم ایسے بھی تھے، ہم بھی پڑھے، ہم بھی گھومے، ہماری زندگیوں میں بھی اس طرح کی انجوائے یور فریڈم، ایسا ایک ذہن بنا ہوا تھا۔ پھر اللہ نے دعوت کی برکت سے کیا کیا برکتوں سے ہمیں نواز رہا ہے، کتنا فرق ہے وہ زندگی میں اور یہ زندگی میں، کتنا ہم لوگ ماشاءاللہ اس زندگی میں آنے کے بعد سکون پائے ہیں، کتنی ہماری زندگی میں تبدیلی ہوئی، اور ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو ماشاءاللہ جو بے پردہ تھے اللہ نے پردے والے بنایا، بے پابند تھے آزاد تھے اللہ نے ان کو پابند بنایا، کتنی لوگوں کی زندگیاں بدلیں، کیسے کیسے لوگ بدلے، اور بدلنے کا فائدہ کیا، اور نہیں بدلیں گے ویسے ہی رہیں گے تو اس کا نقصان کیا۔ اس لیے کہ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراتے رہیں کراتے رہیں کراتے رہیں، اس لیے کہ یہ یاد دہانی مؤمنین کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور ہم بتائیں کہ ہم بھی ایک زمانے میں بالکل الگ تھلگ رہتے تھے، کسی سے نہیں ملتے تھے، ہم اپنا ایک ذہن رکھتے تھے، ہم اپنا ایک سوچ رکھتے تھے، ہمارا ایک جذبہ تھا، ہمارا ایک فکر تھا، اسی دنیا میں ہم لوگ مشغول تھے۔ لیکن ہمارے ذہن کے اندر وسعت آئی، ہم لوگ سب سے ملنے والے بنے، عمومی طبقے کے ساتھ عام انسان بن کر چلنے والے بنے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا تھی؟ نبی ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کا تعارف کرانا پڑتا تھا۔ من منکم محمد الذی یزعم انہ نبی، پوچھنا پڑتا تھا عربی تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ تو بتایا جاتا تھا فلاں ہیں، دیکھیے ھذا رجل ابیض، یہ نورانی چہرے والے یہ ہیں نبی ہمارے۔ تو تعارف کرایا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ کو جب آپ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی سادگی ایسی تھی کہ آپ کو لوگوں نے نبی سمجھنا چھوڑ کر
حضرت صدیق اکبر سے مصافحہ شروع کر دیا. تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی چادر نکال کر فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کرنے لگے تاکہ پتہ چلے میں خادم ہوں اور حضور مخدوم ہیں. حضور مخدوم ہے اور میں خادم ہوں. تو اس طرح کی سادگی. ہمیں پوچھے ارے بھی کون انہوں؟ ارے انہوں کیا اتنے سادے سیدھے ہیں نا، اتنے ملنسار ہیں نا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ارے بھئی حجر اسود کی طرح مت بنو. صوب حجر اسود کو آپ کو ملتی، حجر اسود جب کسی سے ملتا نہیں. ملتا ہے کیا؟ ملتا حجر اسود انہیں اپنی جگہ بیٹھ کر رہتا. صوب آنکھوں سے ملنا، اس سے ملاقات کرنا. ایسا ایک ہی جگہ بیٹھ گئے، حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، ہلری بھی نہیں ہدری بھی نہیں. اسٹیچو کی سگا ہو گئے، نہ چہرے پر مسکراہٹ، نہ حرکت، نہ برکت. ہر چیز کا، جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں بھئی جتنے بھی کام ہیں دنیا میں، جتنے بھی مصروفیت ہیں، ہر ایک کی انجینئر بولے تو انجینئر کا ایک حلیہ ہے، انجینئر کی ایک ذہنیت ہے، بے انجینئر صاحب کی ایک صلاحیت ہے. ڈاکٹر صاحب کے سگا رہتے ہیں، پروفیسر صاحب کے سگا رہتے ہیں. ایک یونیفارم، ایک ہے اپنی زندگی کا لباس. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جس وقت یونیفارم کا نمبر آیا، چلو بھئی ہم ڈاکٹروں کے درمیان نمایاں ڈاکٹر ہو. ایسا نہیں کہ بدھو بخش کی طرح کچھ بھی دم درود نہیں ڈاکٹر صاحب میں. میں کہا خاک کا ڈاکٹر، کچھ بھی دم درود نہیں. تمہاری کوالیفیکیشن کے مطابق جو تمہاری صلاحیت ہونی چاہیے اتنی صلاحیت نہیں ہے، پھر کیا خاک کے ہم سند یافتہ ہیں؟ بھئی ہمارے جو ڈگریز ہیں، ڈگریز کے برابر ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے؟ صلاحیت ہونی چاہیے. اب اس صلاحیت کے ساتھ صالحیت کیسے آئے؟ اس کے لیے دعوت کی محنت. صلاحیت کے ساتھ صالحیت کیسے آئے؟ صلاحیت الگ. جیسے کہ ہم لوگ اس میں تھے، ایک گاؤں خلیجستان ہی میں ایک گاؤں میں تھے، ذہن سے بات نکل رہی ہے، قربلتا میں. تو وہاں پر ازبکستان سے ایک لائر اور ایک ڈاکٹرنی، لائرنی اور ڈاکٹرنی، مسز لائر اور مسز، وہ دونوں آئے. دونوں کی تشکیل پر 2 فرد صرف 3 دن لگانے کے لیے 1000 کلومیٹر سفر کر کے آئے. تو دوسرے دن وہ بیچارے آ کر مجھ سے کہنے لگے ہماری بیگمات کو اپنی اولاد کی اتنی فکر ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک، حالانکہ وہ جو لائرہ ہیں بیچاری خاتون، وہ آ کر پورے ملک کے اعتبار سے مانی ہوئی لائر، کوئی معمولی لائر نہیں. ڈاکٹرنی بھی بہت مانی ہوئی ڈاکٹر. 6 مہینے کی محنت کے بعد 3 دن نکلے وہ، یعنی اپنی ذات سے. کیوں؟ حالات ایسے ہیں، اشارے کنائے میں بھی دعوت کے اعتبار سے کوئی بات پتہ چل جائے پھر ان کے لیے وہاں زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنی پابندیاں، کسی بھی اعتبار سے ہم وہاں پر ذرا برابر ظاہر ہونے نہیں دینا. اس حالت میں رہتے ہوئے پورے بچوں کو انہوں نے دیندار بنانے کی کوشش کی، جہاں پر دین کا ذرا برابر بھی ماحول نہیں ہے. پورا یورپین کلچر. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ ایک ہمارا دین، ہماری دینداری، یہ ایک ان لوگوں کی دینداری. دیکھو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں تولیں گے، گنیں گے نہیں کتنے دن لگایا، تولیں گے اللہ تعالیٰ. ایک ہے عمومی طبقے کا اللہ کے راستے میں نکلنا، ایک ہے آپ حضرات کا نکلنا. بے آپ جتنی قربانیوں کے ساتھ نکلی ہوئی ہیں، بے اس کا اللہ کے پاس وزن ہے. اس کا اللہ کے پاس ایک عام، چلو بے عوام نکل رہے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ارے بھئی ایک ہے عوام کا نکلنا
اور ایک ہے خواص کا نکلنا۔ عوام کا نکلنا مثال کے طور پر وہ 30 دن لگا رہے ہیں تو خواص کا 3 دن لگانے کے برابر ہے وزن کے اعتبار سے۔ عوام کے نکلنے پر اتنا زیادہ تأثر پیدا نہیں ہوتا جتنا خواص کے نکلنے پر تأثر پیدا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ خواص کے طبقے میں اللہ نے ہمیں شامل کر دیا۔ جب خواص میں شامل کر دیا، صفات بھی خواص کی ہونی چاہیے، عادتیں بھی خواص کی ہونی چاہیے، فطرتیں بھی خواص کی ہونی چاہیے، عبادتیں بھی خواص کی ہونی چاہیے۔ جتنا بڑا اللہ نے ہمیں مقام دیا، مقام کے برابر ہمارے اندر عبادت ہو، شکر ہو۔ جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام عبادت کرتے تھے۔ صحابہ نے، حضرت عائشہ نے پوچھا، آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں، قد غفرت ما تقدم من ذنبک، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کر دیے، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضور نے ایک ہی جملہ کہا، افلا اکون عبدا شکورا، ارے بھئی شکر گزار بندہ نہ بنو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو آپ علیہ السلام ادھر ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو بڑی لمبی محنت ہے حضور کی، اور رات میں قم اللیل الا قلیلا، اللہ کے سامنے عبادت میں لگے رہتے تھے۔ تو جتنا اللہ نے بڑا مقام ہمیں عطا فرمائی، عزتیں دی۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، ہر اسٹیشن پر ایک بڑا مجمع حضرت کی دیدار کے لیے، تو حضرت کو ہر اسٹیشن پر دروازے پر لا کر کرسی پہ بٹھا دیا جاتا، سب لوگ دیدار کرتے، حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول کو آگے بڑھتے تھے۔ پتہ اچھا، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتیں دی، بڑی محبتوں سے اللہ نے نوازا۔ حضرت نے فرمایا، مولوی صاحب یہ عزت میری نہیں ہے، یہ عزت دعوت کی ہے، دین کی محنت کی ہے، عزت میری نہیں۔ کہیں ایسا نہ سمجھ جائیں کہ میری ذاتی عزت ہے، یعنی یہ تو بڑوں کی بڑپنے کی بات ہو۔ بڑے اپنی ذات کو ہمیشہ دوسروں کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے۔ وہ حضرت نے کام کی اہمیت بتانا چاہا، ہم یوں نہ سمجھ جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت ناظر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، ذرا تم لوگ الگ جا کر دیکھو کتنی عزت ہوتی ہے تمہاری، کون بھی پھر کو بھی دیکھتا نہیں، انہیں آیا انہیں گیا۔ ہم کہیں ایسا نہ سمجھ جائیں بھئی یہ اعزاز و اکرام ہماری ذات کا نہیں، ہمارے کام کا۔ تو کام کے ساتھ جب تک ہم جڑے رہیں گے، عزتیں، شرافتیں، مقام، مرتبہ سب کے سب ہمارے ساتھ جڑے رہیں گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد میں تسلسل کے ساتھ لگے رہو، اللہ کی مدد بھی تسلسل کے ساتھ رہے گی۔ کیا مطلب؟ خالی ایک بار عشرہ لگا دیے، پھر 10 سال کے بعد ایک بار عشرہ لگا رہی، زرغبن وزدد حبن، کھانا سچ کھاتے سو کیا؟ کہ بھئی کھانا جب کھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چائے میں پابندی ہے، کل ہی بتا رہا تھا، چائے یہ آ کر 1920 میں شروع ہوئی۔ چائے کوئی چیز نہیں تھی، چائے کوئی چیز تھی ہی نہیں، انگریز نے کیا کیا؟ اس کا عادی بنایا، فری بانٹ کر، فری بانٹتے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ چائے ہندوستان پاکستان میں پی جاتی ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں پیتے۔ احمق سمجھتے ہیں لوگ بار بار چائے پینے کو، اور ہم بھائی پیو چائے، اٹھو چائے، بیٹھو چائے، چائے ہی چائے۔ شروع کیا کسی نے، پابند ہوئے کوئی، تو چائے کی عادت فری میں دلوا کر بعد میں آنا پر چائے دی جاتی تھی۔ چلو بھئی ایک آنا دو چائے لو، پھر اب جو قیمت ہو اس قیمت پر چائے پینے کو تیاری۔ ایئرپورٹ میں چائے کیا قیمت پر فروخت ہوتی ہے؟
پھر بھی لوگ بیٹھ کر چائے پیتے رہتے ہیں، وہاں جا کر بھی چائے کی ایسی طلب رہتی ہے، ڈالرز کی قیمت پر بھی لینے کو تیار ہیں۔ بعض جگہوں پر $5 ایک چائے ملتی ہے، پھر بھی پیتے ہیں، یعنی اس کا طلب نہیں کہ تو انہوں ایک اپنا سائیکالوجی بنا لیے، یہ نہیں پیوں گا سر میں درد آئے گا، نہیں پیوں گا دماغ خراب ہو جائے گا، نہیں پیوں گا غصہ آئے گا، چڑچڑاہٹ آئے گی، ایسا ایک طبیعت بنا لی ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے، وہ نیت۔ اسی طریقے سے ہمارے بڑوں نے دعوت کے کام کی عادت بنا لی، دعوت کے بغیر ان کو سکون نہیں، چین نہیں۔ جیسے آپ علیہ السلام تمام صحابہ کا ایک مزاج بنائے، پورے صحابہ بازار میں رہتے تھے تب بھی اس طرح ہوتے تھے جیسے مصلی میں، اسواقنا مصلانا۔ اسواقنا مصلانا کیا مطلب؟ ارے بھئی ہم بازار میں ہوتے تھے لیکن مزاج ہمارا ہوتا تھا مصلی کی طرح۔ اسی طرح ہم اپنا مزاج کا اشرا لگائیں، واپس جا رہے ہیں، اب صبح آپ کو دیکھیں گے اشرا لگا کو آئے نا، کیا بدلے کیا بدلے کیا بدلے، وہ ہمیں جاتے ہی کیسا آپا اشرا لگا کو آئے نا کیسا پوچھے، ہمیں آکو پروانے ماں کیا کہ کھانا ہے کچھ سیٹ نہیں ہوا بول کو ہمیں لوگ خالی مائنس پوائنٹ بیان کر لے کے رہے، تو کیا بھئی نیگیٹو بولنا سو پازیٹیو بولنا سو، کرونا میں پازیٹیو ڈینجر، دیگر جگہوں پر آ کر بھئی ہونا رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ جانے کے بعد یہی کسی کو کہتے مجاہدہ۔ عجیب بات میاں جی محراب صاحب فرمایا کرتے تھے، زندگی میں بعض ایسی قربانیاں ہم دیتے ہیں، ان قربانیوں کی برکت سے تمہاری نسلوں کی ترقی کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تم ان قربانیوں کو سزا سمجھ کر بتا کر قربانیوں کو ضائع کر دیتے ہو۔ کیا کر دیتے ہو؟ اس کو سزا کی طرح بول ڈالتی، حالانکہ سزا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام 17 سال اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر، حضرت سارہ کو چھوڑ کر، ہاجرہ کو تو چھوڑے مکے میں، حضرت سارہ کو چھوڑے اپنے وطن میں، چھوڑ کر آپ نکل گئے باہر۔ 17 سال پورے دنیا کا حضرت نے سفر کیا۔ 17 سال بعد حضرت ہاجرہ کو دیکھنے کی اجازت ملی، دیکھنے کی۔ جب پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت ہاجرہ بڑی خوشی کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئیں، بڑے پیار کا اظہار فرمایا اور اس درخواست کی تشریف لائی ہے مکان میں۔ حضرت نے فرمایا صرف تمہیں دیکھنے کی اجازت ہے، اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھنے کی اجازت ہے، اترنے کی اجازت، تو اتنی اجازت مانگی کہ میں آپ کے پیر دھو دوں؟ اجازت ملی تو فوراً بھاگے، زمزم پلایا، پیر دھویا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا دے کر روانہ ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے بیوی کے دل میں کیا گزرا ہوگا، شوہر کے دل میں کیا گزرا ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے امتحان تھا وہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پورے امتحان کو پورا کرنے کے بعد اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم جب یہ تمام امتحان میں پاس ہو گئے، اب تم امام بن گئے تمام انبیاء کے لیے۔ پوری دنیا والے یہودی پوچھو تم کون؟ ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ نصارہ پوچھو تم کون ہو؟ بھائی ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ بھائی مسلمان بھی ہم بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ۔ لیکن حنیفہ جو لفظ ہے یہ یہودیوں کو بھی نکال دیتا ہے، نصارہ کو بھی نکال دیتا ہے۔ حنیف یعنی بغیر شرک والا، وحدانیت والا مذہب جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اللہ نے وہ نصیب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں اتنی بڑی قربانی میری قبولیت کے واسطے نہیں دیا، آپ مجھے امام بنا دو۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میں نسلوں کو آپ کب کیسے قبول کریں گے؟ اس کے لیے میں قربانی دیا ہوں تاکہ میرے پورے نسلوں کو آپ قبول کریں۔ تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم سب کو تو میں دوں گا، تمہاری نسل میں جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میری یہ نعمت نہیں ہوگی۔
تو پوری نسل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بچایا. سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، نافرمانی ہے، اس سے بچایا. نتیجہ کیا ہوا؟ 62,000 انبیاء، 1,24,000 میں 62,000 انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں پیدا ہوئے. اسی لیے ابراہیم کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ جد الانبیاء. کسے بولتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. یہ لقب کیوں ملا؟ کیسے ملا؟ قربانی. میں اسی لیے کہا کرتا بھائی آپ کی قربانی مت سمجھو. آپ کی قربانی نسلوں کی قبولیت کی قربانی. میں ایک پڑوس ملک میں حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ محنت کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ کی صحبت میں رہ کر دعوت کی محنت کی برکت سے کئی خاندان، کئی گھرانہ، جیسے وہ ڈاکٹر بولے تو پورے گھراں میں بہو بھی ڈاکٹر، بیٹا بھی ڈاکٹر، چچا بھی ڈاکٹر، تایا بھی ڈاکٹر، دادا بھی ڈاکٹر، سب ڈاکٹر ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ الگ چیز ہے کہ بھئی الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی ENT ہے، کوئی ڈینٹل ہے، الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. تو اس طرح پورے ڈاکٹر، پورے کے پورے بزرگوں کے خلفاء بھی، اور پورے کے پورے تہجد گزار، پورے کے پورے اللہ کے نیک برگزیدہ بندے. کوئی ایک بھی ایسا نہیں پورے خاندان میں جس کو یوں کہا جاتا تھا ہما خاندان آفتابند. ایک طرف وہ ڈاکٹر بھی ہیں، ایک طرف روحانی اعتبار سے لوگوں کی اصلاح کرنے والے. جیسے ڈاکٹر ذاکر حسین، ایک ملاقات حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ سے کیے، زندگی بدل گئی. تہجد گزار بن گئے، ذکر کبھی چھوڑتے نہیں تھے، نماز کی پابند ہو گئے تھے، اور اتنے نیک ہو گئے تھے. مقام اللہ نے دنیا میں کیا دیا، عہدہ کیا دیا؟ کوئی بتا سکتا ہے اتنی تبدیلی ایک ملاقات پر اللہ نے کیسے کرائی؟ تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں، جیسے کہ آپ کی واپسی کا ٹائم ہے، خوب رونا ہے. میں ہمیشہ پوچھتا ہوں میرے بچے بگڑ گئے یا میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، 2 قطرے آنسو بچوں کے واسطے بہائے؟ کہاں بہائے بولو؟ 10 دن میں 100 فونہ کرتے رہتی، کھانا کھا لیے کیا، چائے پی لیے کیا، سو گئے کیا، دوائی کھائے کیا. میں ہمیشہ پوچھتا ہوں بھئی تمہیں پورے بچوں کی خیر خیریت لیں گے تو اللہ کو کیا ضرورت خیر خیریت لینے کی؟ تمہیں پوچھتے رہنا، پورا پوچھ لو. ایوب علیہ السلام سے پوچھا گیا راحت کے ایام کون سے؟ کہنے لگے وہ ایام جن ایام میں بیمار تھا. اللہ مجھ سے پوچھتا تھا ایوب تم کیسے ہو؟ 2 مرتبہ روزانہ. تمہیں خیر خیریت ہم پوچھ لے گا تو اللہ کے کو بھی پوچھتا؟ پوچھ لے خیریت. ہمیں یہاں اللہ کے راستے میں جب آئے ہیں، ہاسپٹل میں چھوڑ کو نہیں آئے سب کو. ایسو ایک پیشنٹ کو ہر 10 منٹس میں رپورٹ لکھتے رہتی، سانس پھولی، ان کا یہ ہوا، ان کا وہ ہوا، کیا رہتی. ایسو پیشنٹ کو بار بار اٹینڈ کرتے نہیں کہتے، مستقل ایک نرس چھوڑ دیتے ہیں 2 پیشنٹوں کے واسطے، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، صفا مروا کی صحیح کرتی رہتی انہیں، سکرات کے پیشنٹ نہ ہوں. تو ہمیں اللہ کے حوالے بچوں کو جب چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے اتنا مانگے اللہ ہماری جدائیگی کا ان کے اندر احساس پیدا فرما. ماں کون، باپ کون، سرپرست کون، بچوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے راستے. کئی ایسے مرتبہ ہوا ہے اللہ کے راستے کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا بے نمازی بچہ نمازی بن گیا. گھر میں تعلیم نہیں ہوتی تھی، تعلیم گھر میں شروع ہو گئی. ایک ہماری ایک ملازمت ہے، کام، یہ ایک ہماری زندگی. میں بڑی حیرت کی بات، ایک ان کا نام بھول گیا، ایک میئر تھے یہاں کے. ایک پروگرام میں ماشاءاللہ یہاں کے میئر
انہوں آ کر بڑی بہترین اردو میں بیان کر رہے تھے. عام طور پر جب کوئی بھی کوالیفائڈ بیان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی زبان سے آدھے انگریزی باتیں آدھے اردو رہتی سو. وہ سکرات کی اردو ہو تیرے جا کے دفن کر ڈالنا اس اردو کو. وہ اردو میں آدھی انگریزی رہتی ہے آدھی اردو. انہیں کیا اردو بات کر رہا وہ اردو کی کیا سمجھ میں نہیں آتا. لیکن وہ اتنے بڑے جبکہ ان کے والد انہوں بھی کمشنر تھے. ہاں پھر ان کے خاندان میں تقریباً وہ کہنے لگے کہ 4 سے 5 تک ایسے افراد ہیں جو کلیکٹر رہ چکے ہیں. ابھی بھی پورے بڑے بڑے عہدے پر ہیں. بہرحال وہ خاندانی ایسا ہے. وہ پورے ججز 7 ججز ان کے خاندان میں گھر میں. تو میں ان سے وہ خود کہنے لگے میں بھی ان سے پوچھا کہ آپ کی اردو اتنی صاف کیسے جیسے پڑوس ملک کے اردو جیسا بولتے ہیں لوگ بے درمیان میں کبھی انگریزی کا لفظ استعمال. تو انہوں عجیب بات کہنے لگے میرے والد کی نصیحت تھی جو بھی تمہارا مزاج ہے تمہیں ڈاکٹر کو تو دروازے کے باہر ڈاکٹر, تمہیں انجینئر کو تو دروازے کے باہر انجینئر, تمہیں جو ہو سو انسو کہاں دروازے کے باہر. جو باتیں کرنا وہاں کر لینا. دروازے کے اندر آنے کے بعد تمہیں ایک مسلمان, تمہیں میرے بیٹے, تمہیں انہوں بڑے بھائی انہوں چھوٹے بھائی وہ سب دروازے کے باہر رکھ لینا. سو میرا بڑا بھائی آ کر چھوٹے پوسٹ میں ہے, میں اس سے بڑے پوسٹ میں ہوں, وہ سب دروازے کے باہر. دروازے کے اندر آنے کے بعد فیملی کے اندر جب بھی ہم بات کریں گے صرف اردو میں بات کریں گے. یہاں تک کہ ٹائم کیا ہوا بولنا بھی ان کے والد کے پاس جرم تھا. وقت کیا ہوا بولو, کیا بولیے, وقت کیا ہوا, وقت کیا ہوا پوچھو. ٹائم کیا ہوا کیا مطلب. تو کہنے لگے آج میری جو اردو صاف ہوئی ہے, آج جو کچھ بھی ہم ہیں, حالانکہ اتنے بڑے ہو کو شیروانی وغیرہ میں آئے بیچارے, تو کہنے لگے آج بھی ہم 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں. پورا خاندان کوئی نماز نہیں چھوڑتا. کوئی بے نمازی آپ کو ہمارے پورے خاندان میں نہیں ملے گا. کتنے بڑے پوسٹ میں چلے جائیں ہم کیا نہیں کرتے, بلکہ اکثر تو ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں. بنگلور کی بات بول رہا ہوں میں, باہر نہیں. تو ہم اپنے گھرانے کا بھی یہ ماحول بنانے کے واسطے دعوت کی محنت. جائزہ لو, پہلے سب کا نام لے کو دعا کرو, واپس جانے کے بعد سب سے خصوصی ملاقات کرو. میں ہمیشہ بولتا ہوں گاؤں گلی کو سب نصیحتاں, خاندان والے پورے دعوت سے دور ہیں, دین سے دور ہیں. ان کی فکر کون کرے گا بھائی. واپس جانے کے بعد ہمارے مستورات خاص طور پر لسٹ بناؤ اب سے. میں جاتے ہیں میرے خالہ کو کتنی ایسی بہنیں ہیں اپنے اپنے خاندان میں آج تک کلمہ بھی نہیں آتا. میں ہمیشہ پوچھتا ہوں تمہیں شادی ہو کو 40 سال ہوگا نا جی, تمہاری بیوی سورہ فاتحہ کیسا پڑھتی پوچھ کو ہی سن کو ہی نہیں سنے. کون سنے بولو. کلمہ آتا ہے کیا تمہاری بیوی کو سن کو ہی کیا نہیں سنے. کہاں سنے, کون سنتی. میری بیوی کو کتنے پکوان آتی ہر شوہر کو معلوم, لیکن میری بیوی کو کتنے سورے آتی کسے بھی نہیں معلوم. پوچھتا بھی نہیں. بیٹھو جی بس سے بڑا تمہیں پوچھے سو تم نہ معلوم گیا تمہیں پڑھ کو الٹا ریورس کوسچن ہے. بڑا تمہیں پڑھ کو دکھاؤ جی دیکھیں گے, اگر وہ وہاں ٹھنڈے ہو جاتی ٹھیک ہے چھوڑو جی دوسرے باتیں کریں گے ہوگا قصہ ختم. یہ حالت ہماری ہے. سو میں بولنے کا منشا ہے کیا, دعوت کی محنت کے ذریعے سے آپس میں المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے. پوچھو انہوں سستی کر رہی تمہیں بولو. حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب تعالیٰ فرمایا کرتے تھے شادی کے دن 3 نصیحتیں اپنی بیوی کو کرنی چاہیے. خیر یہ تو شادیاں ہو کو پرانے ہوگی تمہیں لوگا ری نصیحت کر رہا ہوں. سنو ری نصیحت کتنے نصیحتیں کرنا. سب سے پہلی نصیحت تو بھی اللہ کی بندی ہے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. تو بھی اللہ کی بندی ہے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. اگر میری بندگی میں کوئی کمی آئے
آپ یاد دلا دینا، اگر آپ کی بندگی میں کوئی کمی آئے تو میں یاد دلا دوں گا۔ ٹھیک ہے، دونوں اللہ کے بندے ہیں۔ اگر یہ نصیحت پہلے دن کرے تو فجر کی نماز چھوڑتی کیا؟ کونتی بھی بولو، چھوڑتی ہیں کیا بھائی؟ پوری دلند راگی فجر کی نماز چھوڑ کو دلند راگی کا ٹرانسفارم گھر بن گیا ہے۔ ایک نماز بے نمازی کا مکان 400 مکان تک جب اس کی نحوست پھیل سکتی ہے، گھر کا حال کیا ہوا ہوگا سوچو ذرا۔ تو ہم محنت کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی، فکریں لے کر جانا، محنت کرنا۔ اور مستورات ہمارے حضرت داؤد صاحب رحمۃ اللہ پوچھے تھے واپسی میں، ہاں بھائی کیا نیت کیے؟ تقاضے پر مرد حضرات چلیں گے، ترتیب پر عورتیں چلیں گی، عورتیں تقاضے پر نہیں۔ عورتوں کی ہجرت نصرت سیکھنے کے لیے ہے۔ کیا کرنا عورتوں کی ہجرت کیوں؟ تو ہمارے مستورات 4 طرح کے عزائم کے ساتھ واپس جانا۔ نمبر 1، ترتیب کے ساتھ ہم وقت لگائیں گے۔ اب جانے کے بعد 3 مہینے میں ہماری ترتیب آئے گی 3 دن کی، تو ہمارا ڈیٹ بول ڈالنا اپنے محرم کو، بعد ایک با بیٹا رہا تو با فلان تاریخ میں مستورات کی جماعت میں جانا ہے۔ تو یہاں گیا وہاں گیا، پھر اس کے بعد میری ترتیب ہو گئی، امی نہیں آئندہ بار جائیں گے، ایسا نہیں۔ یہ ترتیب میں 3 دن جانا ہے۔ وہ ترتیب آتے تو بول بھائی یہ مہینہ میرا مستورات کا ہے، کیا بول ڈالنا؟ یہ مہینہ میرا کون سا ہے؟ مستورات کا۔ یہ ایک ترتیب پر وقت لگانا۔ دوسرا، ہم اپنی ذات سے جتنے بھی ملاقاتیں ہماری ہوتی ہوں، مرد حضرات کی تو ملاقات ہوتی ہی ہیں، عورتوں کی بھی بھائی فون کے ذریعے سے تو ملاقات ہوتی ہی ہیں، خیر خیریت انہوں جو جن سے بھی ملاقات ہوں، تو ہم آخری بات جو کریں گے وہ گھر میں گھر میں ہمیں لوگ الحمدللہ پابندی سے فضائل عمل کی تعلیم کر رہی۔ تمہارے گھر میں بھی ذرا شروع کرو نا آپا۔ نہیں ماں وہ فضائل عمل کام ہے سو نہیں آپا، میں دیکھو بھیجتی ہوں انشاءاللہ گفٹ۔ کیا دیکھو بھیجو، کیا دیکھو بھیجو؟ وہ جیسا قرآن پاک شادی میں لاکھوں ڈبے کے ساتھ تھے، اب تک اعتکاف میں ہی اللہ کے فضل و کرم سے اسے روز سال میں 1 مرتبہ اٹھانا، بوسہ دینا، رکھ ڈالنا، اٹھانا، بوسہ دینا، رکھ ڈالنا، جیسا وہ تبرک سمجھ کے رکھ لے ہے نا، اس طرح فضائل عمل صندوق میں رکھو، بھیج ڈال کو۔ انہوں بھی کہا کہ تبرک کی کتاب سمجھ کے رکھ نہیں آتی، ان کو بولنا ڈیلی ایک گروپ، جیسے ماشاءاللہ مجھے بڑے اچھا لگا، خرافات تو واٹس ایپ میں ہے ہی، یہ گروپ روزانہ سہیلیاں مل کو بنا لیے سو، روزانہ کون کتنا قرآن پڑھے میسج آنا روزانہ۔ ماشاءاللہ وہ بہنیں یہ کہنے لگیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس وقت یہ جب سے یہ گروپ شروع ہوا، یہ ایک دوسرے کو آگے بڑھتے ماہانہ 3 قرآن ختم کرنے والی بہنیں ہو گئیں۔ سمجھے کیا بھئی؟ گروپ پنچ بیکار گروپ یہاں وہاں کے اللہ بلا دال کو فسیتی کرنے کا کام کرو بھئی، گروپ۔ تو وہ گروپ بنا بولو فضائل اعمال میں کون سا چیپٹر پڑھے بھیجو، ڈیلی کون سا چیپٹر پڑھے نہیں پڑھے انہوں کو کون سا چیپٹر پڑھے، تمہیں الو کارگو لے لینا، ہاں بڑھ رہی کی گھٹ رہی کی نو، سمجھ رہے نہیں؟ کون سی حدیث پڑھے، کون سا چیپٹر پڑھے۔ پھر گروپ میں بھئی کون سی بہن 3 دن جا رہی، کون 3 دن جا رہی۔ خیر کے کام میں استعمال کرنا بولے تو بہت، یہاں تک کہ ایک صاحب کہنے لگے قرغیزستان کی کارگزاری، وہ کہاں، وہ ہمارے قربلتا میں مولانا عبدالرحیم صاحب کے یہاں، کیا کہنے لگے، ہم نے عورتوں کو غیبت سے بچانے کے لیے ہم نے انعام رکھا ہے، جو خاتون 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ختم کرے گی اس کو انعام کیا، ایک فلاور دیتی انہوں، وہ فلاور میں ایک کچھ یہ ہے اس کا صنعت کی طرح، وہ کون کتنے گھر میں فلاور جمع کر کو ہی وہ ایک تنافس کی چیز، کسی کے گھر میں 25 فلاور کیا مطلب 25 فلاور کو تو
25 مرتبہ 70,000 बार کلمہ پڑھ کو ہی انہوں. معمولی بات کیا بھئی؟ اب نغی بتا کرتی. حضرت بولے کہ جب سے ہم لوگ یہ سسٹم شروع کیے ہیں، سال میں 1 مرتبہ ان کا اعزازی جلسہ ہوتا ہے، اعزازی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہیں. اللہ کا کرم. اور آتا بیکار باتیں کرنا چھوڑ ڈالے. آتی خیر خیرت پوچھ لیتی، ذرا ذکر کا وقت ہے، اجازت دے تو چلے آتی ہوں. ماشاءاللہ ایسا حالانکہ آپ اندازہ لگاؤ اس ملک میں جہاں پر کوئی ماحول نہیں، عورتوں کے اندر اتنی دینداری. ہم بھی کریں گے کیا بھی انشاءاللہ. نیتیں یہ خالی یہ بیان کرو گو جھٹک ڈل چلے جاؤ کو، یہ سب عزائم کے واسطے بول رہا ہوں. سمجھ نہیں. ارے بھئی اپنا ایک نظام بنانا، ٹائم ٹیبل، نظام الاوقات. ٹائم ٹیبل میں ہمیں آپس میں جتنی بہنیں ہم یہاں ہیں کم از کم یہاں سے شروع کرو. ارے پورے جوائنٹ بعد میں ہوئیں گے. کم از کم آپ کتنے ہیں بھائی؟ کتنے ہیں؟ 5. بنی الاسلام علی 50. 5 میں اسلام کی بنیاد ہے 100. 5 سے ہمیں یہ ترتیب شروع کرنا، کارگزاری والی ترتیب آپس میں. تیسرا کام کیا؟ جماعتوں کا اکرام. جماعتیں آتی ہیں، جماعتوں کی نیت کر لینا مہینے میں 1 مرتبہ جو بھی جماعت آئے ہمارے گھر سے کھانا پک کر جائے گا. جس گھر سے کھلانے کا مزاج ہو وہ گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا. ہمارے گھر میں آج کل ایسے سوماریاں ہو گئی ہیں، اللہ حفاظت کرنا. کبھی آرڈراں دے ڈالو جی، آرڈراں دے ڈالو جی. کیا آرڈراں دے ڈالو جی؟ پھر کہ تم لوگ کیا پکوانت بھول گئے، لوگ پکوانت بھول گئے. جہاں جہاں جتنے عورتیں سوماریاں ہیں اتنے اٹلی کی دکانیں کھلنے کو جاری. ہر محلے میں کسے پوچھو اسے کیا بھی دکان کو تو اٹلی کی دکان، اٹلی کی دکان. ہم پکائیں تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے یہ گھر وہ ہیں جس میں ماشاءاللہ مہمانوں کے لیے کھانا پکتا ہے. اور جہاں مہمانوں کا کھانا پکے وہ گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا، کبھی تنگی نہیں آتی انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اور پھر آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہے؟ وہ جتنے ہم سے متعلق ہیں. دیکھو بھائی یہ سب ہمارے کندھوں پر، ان سب کو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پر. اللہ تعالیٰ خاندان میں آپ کو چوز کیا ہے. آپ سلیکٹڈ بھی ہو من جانب اللہ، الیکٹڈ بھی ہو، دونوں. یہ تو قرآن پاک میں ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے. جب اللہ ہمیں چنا ہے تو ہم لوگ اپنے آپ کو فخر محسوس کریں. کس اعتبار سے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری دیا. ان ذمہ داریوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ ذمہ داری بھی ہم لوگ انشاءاللہ کیا کرنا؟ نبھانا کریں گے انشاءاللہ. اب نیکسٹ جب بھی نکلیں گے خاندان کی کیا کرو؟ جماعتیں بناؤ. ٹھیک ہے بھائی. سادگی کے ساتھ چلیں گے، قربانی کے ساتھ چلیں گے، سب کے ساتھ جڑ کر چلیں گے، سب کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے تمام طبقات میں دین کو وجود میں لانے کا اللہ نظام بنائے گا انشاءاللہ. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.